حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر پہ روانہ تھے۔ دوران سفر پانی ختم ہو گیا، پیاس کی شدت نے سب پہ غلبہ کر لیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو بھیجا، علی جاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ کہا پانی تلاش کر کے لاؤ، ایک روایت میں ہے کہ فرمایا پہاڑی کی اس جانب ایک سیاہ فام غلام حبشی اونٹ پہ سوار پانی کا مشکیزہ لے کے جا رہا ہے، اس کو لے کے ہماری بارگاہ میں آ جاؤ۔ حضرت علی گئے، چند صحابہ کو ساتھ لے کے اس شخص کو وہی جو نشانیاں آقا نے بتائی تھیں وہی اس میں موجود تھیں۔ حضرت علی اس کے پاس گئے، جا کے اس کو بولا، اس نے آنے سے انکار کیا۔ اس نے کہا میں اپنے مالک کے پاس یہ مال لے کے جاؤں گا، میں پانی مالک کے پاس لے کے جاؤں گا۔ حضرت علی نے کہا ہمیں ہمارے آقا نے تمہیں لے کے آنے کو کہا ہے، آپ اس کو پکڑ کے لے آئے۔ ادھر پہاڑی چڑھ کے وہ اتر رہا ہے، بظاہر وہ پہاڑی سے اتر رہا تھا، آل محبت کہتے ہیں وہ پہاڑی سے اتر نہیں رہا تھا، ظاہراً تو پہاڑی سے اتر رہا تھا، حقیقتاً وہ اپنے مقدر کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا، اس کا مقدر بلندیوں کا سفر کر رہا تھا۔ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور نے اس کے مشکیزہ لیا، مشکیزہ لے کے میرے کریم آقا نے مشکیزے پہ اپنا دست مبارک پھیرا، صحابہ کرام نے پانی پیا، اپنے برتنوں میں بھرا، پر اس کے مشکیزے کے پانی میں سے ذرا بھی کم نہیں ہوا۔ وہ اس معجزے پہ حیران ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اپنے پاس سے کچھ مال اس کو تھوڑا تھوڑا دیا۔ وہ ابھی اس حیرانی میں تھا کہ میرے لجپال نبی نے، میرے کریم آقا نے، میرے سونے اللہ کے محبوب نے اپنا دست مبارک اس کے سیاہ چہرے پہ پھیر دیا۔ چہرے پہ دست مبارک پھرنے کی دیر تھی، اس کا چہرہ چمکدار ہو گیا، چاند کی طرح چمکنے لگنا۔ وہ مزید حیران ہوا، مزید اس کو حیرانگی میں اضافہ ہوا۔ اس نے جب اپنے چہرے کی چمک کا مظاہرہ کیا، وہ آگے بڑھا، آقا کریم کے دست مبارک کو بوسے دینے لگا، اور اسے اسلام کی دولت نصیب ہو گئی، کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہو گیا، میرے آقا کی غلامی نصیب ہو گئی۔ اب جب غلامی نصیب ہو گئی، وہ اپنا مشکیزہ لے کے واپس گھر گیا تو اس کے دروازے پہ دستک دی، مالک آیا۔ مالک نے کہا کون ہو تم؟ اس نے کہا تمہارا ہی تو غلام ہوں، تمہارا ہی تو غلام ہوں۔ اس نے کہا میرا تو غلام نہیں ہے، یہ سواری تو میری ہے، یہ مشکیزہ تو میرا ہے، پر یہ غلام میرا نہیں ہے، کیونکہ میرا غلام تو سیاہ فام تھا۔ اس نے کہا آقا میں تیرا ہی غلام ہوں، میں تیرا ہی غلام ہوں۔ اس نے کہا میرا غلام نہیں۔ اس نے کہا ہاں تو یہ بھی ٹھیک کہتا ہے، پہلے میں تیرا غلام تھا، میرا جسم تیرا غلام تھا، ہاں اب فرق یہ ہے میرا جسم تو تیرا غلام ہے، میری روح محمد مصطفیٰ کی غلام ہے۔ اس نے کہا بات کیا ہوئی؟ کہا بات یہ ہوئی ہے، سارا ماجرا سنایا، ساری بات سنائی، ساری کہانی سنائی، ساری حقیقت سے اشکار کیا۔ کہا میں نہیں مانتا۔ اس نے کہا میں تیرا ہی غلام ہوں۔ اس نے اس کے گھر کی کچھ باتیں بتائیں، کچھ اس کی پوشیدہ باتوں کا تذکرہ کیا۔ آخر وہ مالک مان گیا۔ جب مان گیا، باتیں سن لیں، حضور کی باتیں سن لیں، حضور کی ذکر سن لیا، ذکر سننے سے دل میں محبت مصطفیٰ پیدا ہو گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں نا ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگدا اے، اسے بہانے رل مل بینا چنگا لگدا اے، اسے بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے۔ اس نے کہا بات سنائی، سارا واقعہ سنایا۔ اب اس کے دل میں بھی محبت مصطفیٰ انگڑائیاں لینے لگی، عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلا لو دل میں، ارے بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دل میں محبت پیدا ہوئی، کہا یار چل نہ ذرا، جس کا تو غلام بن گیا ہے مجھے بھی تو اس کا غلام بنا لے، جنہوں نے تیرے چہرے پہ ہاتھ رکھا، تیرا سیاہ چہرہ سفید ہو گیا، تیرا سیاہ مقدر چمک اٹھا، تیرے مقدر کی یاوری ہو گئی، تیرا مقدر کے بخت کی بلندیاں ہو گئیں۔ وہ مالک بھی آیا، وہ آقا بھی آیا، دونوں آئے، دونوں نے میرے آقا کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اس نے بھی کلمہ پڑھا، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، اور جس کو بارے دو عالم کا کوئی نہیں، جس کو بارے دو عالم کا کوئی غم نہیں، اس بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام،
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ربی جل اللہ